نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اسلام نے انسان کے لیے وہ تمام احکام اور وہ تمام مسائل ذکر کیے ہیں اور بیان کیے ہیں جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اسے جن جن حالات اور جن جن معاملات اور جن جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ تمام مسائل اسلام نے ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن حسن بن علی حین ولدته فاطمة بالصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں نماز والی اذان کہتے ہوئے سنا، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسن بن علی کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان گھرانے میں، اسلامی گھرانے میں جہاں پر بھی کسی بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ بعض دوسری روایات اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہنی چاہیے، اور اس کی تاثیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دی ہے کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ام الصبیان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ ام الصبیان یہ ایک طرح کی بیماری یا کوئی شیطانی اثر ہے جس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور بالکل سوکھ جاتا ہے۔ نیز بہت ساری احادیث میں اذان اور اقامت کی یہ تاثیر بتائی گئی ہے کہ اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت کی برکت اور تاثیر یہ ہے کہ بچہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اور کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ تک اللہ کی توحید کا نغمہ پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا پہلا حق یہ قرار دیا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے، اور ایک مسلمان کا سب سے آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نیز اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی مختصر ہے، کہ جس طریقے سے اذان اور اقامت ہو چکی ہوتی ہے تو اقامت کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں، نماز کے شروع ہونے میں بالکل مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اذان کے بعد انسان اپنا وقت نماز کے انتظار اور نماز کے اہتمام میں گزارتا ہے۔ لہذا اسی طرح انسان کو بھی اپنا وقت آخرت کی تیاری اور آخرت کے انتظار میں گزارنا چاہیے، اور آخرت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے سلسلے میں طریقہ یہ ہے کہ بچے کو قبلے کی طرف رخ کر کے کوئی شخص کھڑا ہو جائے، اور جو شخص اذان دینے والا ہے وہ بچے کے دائیں کان میں پہلے اذان کہے اور دوسرے کان میں، بائیں کان میں اقامت کہے۔ اور بچے کے کان میں اذان کب دینا چاہیے، اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ممکن ہو بچے کے کانوں میں اذان دے دینی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے نماز والی اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں طرف اور بائیں طرف رخ پھیرا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بچے کے کانوں میں بھی جب اذان اور اقامت کہی جائے گی تو اس میں بھی یہی صورتحال اختیار کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اذان اور اقامت ایک مرتبہ سے زائد بھی دینی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے کلمات بچے کے کان میں صرف ایک مرتبہ ہی کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے۔